هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست، تابع حکم، تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے غریب، جتنا چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو، پامال کرتے ہو۔ فمشوا فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو، اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے، چل پھر رہے ہیں۔ جیسے چیونٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں۔ فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو، اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی برآمد ہو جائے گا۔ وإلیہ النشور، یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے، جی اٹھنا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا؟ بالکل تم نچنت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے، کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خسف نہ کر دے، دھسا نہ دے، فاذا ہی تمور، جبکہ وہ لرزے، زلزلہ آئے، شق ہو جائے اور تم چلے جاؤ۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور میزائلز کا کام کرے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا، کیا اس کا نتیجہ تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہے، صافات ویقبضن، کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں، کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان۔ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آ گئے، بہکاوے میں آ گئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ، پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے۔ بل لجوا فی عتو ونفور، نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے۔ افمن یمشی مکبا، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، دو انسانوں کا تصور کرو، ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ کون ہوگا زیادہ ہدایت پر؟ اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہیں، پیٹ، معاشی جدوجہد اسی کے لیے زندہ ہیں، گھسٹ رہے ہیں اسی میں۔ اور اس اوندھے پڑے ہوئے انسان کے معنی نہیں جنہیں آگے کا کچھ پتہ نہیں، آگے کہاں جانا ہے، وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں، بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اوندھے منہ، انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے، کدھر جانا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہے سیدھا، اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے۔ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے۔ انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا ہو۔ جو شخص بغیر کسی نصب العین کی زندگی گزار رہا ہے، ہی از این اینیمل۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، حیوانات جو ہیں یہ چوپائے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی، آپ کاٹوں گوشت کھائیں اور ان کی چمڑوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر، ان کی جبلتیں ہیں، صرف جبلت کے تحت ہیں۔ انسان صرف حیوان نہیں ہے، اس میں کچھ اور ہے، اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل۔ ضعف الطالب والمطلوب، جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا، لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرا حیوان ہے۔ آخر چوپائے بھی تو اسی طرح چلتے ہیں نا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ اور اس کی منزل معین ہے، مجھے ادھر جانا ہے۔ دنیا میں ہماری منزل اقامت دین، حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت، رضائے الہی کا حصول۔ قل ھو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء، اٹھانا، تمہیں بنایا، بڑھایا،
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے یا عقل دی۔ عام طور پر قرآن میں سمع پہلے کیوں آتا ہے اور بصار بعد میں کیوں آتا ہے؟ انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، اس کو آپ اخذ کرتے ہیں اپنی سماعت سے۔ آپ سنتے ہیں، کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے، پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ معلومات ہے وہ جمع کیا، اب آپ نے آبزرو کیا، کچھ اور معلومات حاصل کی، کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوئیں، اور پھر آپ نے اس کو جوڑا، ایک قدم آگے گئے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو۔